نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ، آواز نہیں آئے، صلی اللہ، ابھی بھی مکمل آواز نہیں آئی ہے۔ میرے ابا 1990 میں 95 میں آئے تو جناب ایم ایل اے صاحب تشریف فرما ہیں، عارف مسعود صاحب، تو اس دور میں تو ماشاءاللہ آپ کے والدین ہوں گے، تو میں دل کے گہرائی سے درود پاک کا جواب دیجئے۔ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، امید ہے کہ 2-4 مصرے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، مطلب جس جگہ پہ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے، کہتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے ایسی کوئی زمین اور نہیں ہے کوئی، اور جو ان کے نام کی قسمیں کھاتا ہے کون؟ ہمارا رب۔ فرمایا طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مدثر ہے۔ اور کہتا پھر ایک خاتون ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کو بار بار بوسے دیتی ہے، چومتی ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کہندا جتھے میرے حضور دے قدم لگے، کہیے صلی اللہ، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف رکھتے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بھی، اور کیا نام، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، امیہ بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یہ بدترین دشمن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان لوگوں کا بھی جماوڑا حرم میں ہوتا ہے ایک طرف، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھتے، اپنے رب کا ذکر کرتے۔ تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک چوراہے پر ایک ہفتے سے ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ 1450 سال پہلے نہ کوئی وہاں بڑی سرائے ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی زیادہ دکانیں ہیں، ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہے،
مکہ مکرمہ میں جو ماہنامہ منڈی لگتی ہے جانوروں کی، اس میں وہ اونٹ لے کے آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے. اونٹ خرید لیے کسی نے، لیکن جس نے اونٹ خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا. یہ روزانہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب پیسے کل لے لینا، کل کہتا ہے پرسوں لے لینا، پرسوں کہتا ہے نرسوں لے لینا. 1 ہفتہ ہو گیا، بڑا پریشان ہے غریب آدمی. تو اس نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پوچھا، راہگیروں کو، کہ یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی یہاں ناظم ہے، یہاں پر کوئی سردار ہے بڑا مکے کا، کوئی عہدیدار ہے جس کے پاس میں جا کے شکایت لگاؤں، بھائی میرے پیسے مار لیے، میرے جانور بھی رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. ہاں، لوگوں نے کہا ہاں بالکل، وہ خانہ کعبہ میں جاؤ، حرم مکی میں ایک طرف امیہ، ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ سارے چودھری تو ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ مکے کے، یہی تو اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہی کے اندر ساری سرکار چلتی ہے، ان کو جا کے بتاؤ. اب وہ بندہ جو ہے، پریشان آدمی کیا چاہتا ہے، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا واقعی یہ سارے چودھری ایک طرف بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، تو جا کے اس نے اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا. تو امیہ وہاں پر موجود تھا، امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 جو بدترین نبی علیہ السلام کے دشمن وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آسامی آ گئی، تو اچھا بھائی پیسے پھنس گئے، ہمارا تو کام ہی ہے یہ پیسے نکلوانا. کس نے جانور خریدے، کتنا پیسہ لینا ہے ہمیں بتاؤ. اب وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا. جب اس نے ان کو یہ بتلایا کہ میں نے منڈی میں اونٹ بیچے ہیں اور اونٹ خریدنے والے کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے ان کو سانپ سوکھ گیا. اور امیہ مذاق میں کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے اونٹ رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. کہنے لگا میں تو تجھے ایسا پتہ بتا دیتا ہوں، ایسے انسان سے ملوا دیتا ہوں کہ اگر تو ان کے پاس چلا جائے تو پیسے مل جائیں گے. امیہ جب یہ گفتگو کر رہا ہے تو مذاق بھی کر رہا ہے، اور اس بندے کو اس نے ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا. کہتا وہ دیکھو، وہ جو سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میرے پیسے ابو جہل نے مار لیے، نہ وہ جانور واپس کرتا ہے، نہ وہ میری رقم دیتا ہے مجھ کو، جا کے ان کو بتاؤ. اب امیہ نے یہ کیوں کہا؟ 2 باتیں ہیں یہاں پر. بدترین دشمن ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کا مخالف ہے. 2 باتیں ہیں، وہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ در رسول پر اگر کوئی جائے گا اپنی فریاد لے کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی فریاد سنی نہ جائے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو جب فریاد کرے گا، جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے سامنے اپنا دکھ روئے گا، تو وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے. ابو جہل نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، روزانہ پلان بناتا ہے. تو وہ جو کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ خود اس کے دروازے پر چلے گئے تو وہ معاملہ آج ہی نعوذ باللہ نپٹ جائے گا. تو اس نے ایک سازش کے تحت اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھیج دیا ہے. اب وہ بندہ گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس. آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی قیمتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے، جن کو ان کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھ لیتے تھے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بھی تشریف فرماتے ہیں. ام معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
جب معبد کے گھر 2 گھنٹے یعنی کچھ عرصہ رکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی وہاں پر دودھ نوش کیا۔ آپ جتنی دیر اس کے گھر میں رہے، اور جب وہاں سے واپس آ گئے تو شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے معبد سے پوچھا کہ معبد کی ماں، یہ گھر میں آج عجیب سی خوشبو ہے، آج عجیب سی رونق ہے، آج عجیب سا نور ہے، آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے، آج جانوروں کے اندر تازگی ہے، یہ دودھ بھی گھر میں وافر مقدار کے اندر موجود ہے، آج سما بدلا ہوا ہے، کون ہے ہمارے گھر میں؟ آخر ایسا کون سا مہمان آیا تھا کہ یہ سارے حالات یکسر بدل گئے؟ تو معبد نے تھوڑی پریشانی اس کو ہوئی، اور ساتھ ہی میں پھر اس نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنا بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اس کے گھر میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے؟ تو جب ابو معبد نے پوچھا نا کہ وہ کون تھے، یہ اتنی نورانیت کیسے ہو گئی گھر میں، بتاؤ تو صحیح، تو اس نے فوراً اپنے پاس سے ایک نام رکھا، اپنے شوہر کو کہا ابو معبد کو کہ ابو معبد آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر سونی صورت والے ایک شخص آئے تھے جن کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے اپنوں کو روکنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو روکنے کے لیے، کہ دیکھو وہ تھے تو نبی علیہ السلام کے دشمن، لیکن یہ کہا کرتے تھے اپنے جاننے والوں کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو کہ دیکھو اس طرف مت جانا، محمد رسول اللہ سے مت ملنا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ تم ان کی برائی کرتے ہو، ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، ان سب کا یہ ایمان تھا، ارے جو محمد رسول اللہ کو مل لے گا، جو ان کو دیکھ لے گا، پھر وہ انہی کا ہو جائے گا، پھر وہ ہمارا نہیں رہے گا۔